بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں مفاہمت کی کوشش نہیں ہو سکی۔ کینیڈا میں جو ہو رہا ہے وہ معمول نہیں ہے۔ بھارت اب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو شاید کوئی نہیں بچا سکتا۔ نیٹو عالمی نظام کے لیے کینسر پھوڑے کی مانند خطرہ ہے۔ شمالی کوریا سابق صدر ٹرمپ جو بائیڈن کی نقل اتارتے رہے۔ یوکرین کے 10,000 ڈرون طیارے تباہ ہو چکے ہیں، امریکہ کا اعتراف۔ پاکستان میں 48 گھنٹوں کے دوران شدید زلزلے کی پیشگوئی۔ گردے نکالنے والے گینگ کو سرگنا سمیت گرفتار کر لیا گیا، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب۔ میتھی دانے کا پانی صحت کے لیے مفید۔ تو آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اب ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں مفاہمت کی کوشش دم توڑ گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ دوہری پالیسی نہیں چل سکتی۔ اس لیے مختلف ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ اب مفاہمت کے دروازے پھر بند ہو چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف مفاہمت کو صرف انتخابات میں اپنے امیدواروں کو قائم رکھنے کے لیے استعمال کر رہی تھی، ورنہ اس میں اس کی کوئی سنجیدگی نہیں تھی۔ اس لیے یہ ناکام ہو گئی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو سائفر کیس میں 14 سال قید ہو سکتی ہے۔ الیکشن تک جیل میں رہیں گے اور بعد میں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ 28 جنوری کو انتخابات ہوتے ہیں تو عمران خان جیل میں ہی ہوں گے، تب تک خان صاحب کو سزائیں سنائی جا چکی ہوں گی، معطل بھی کی جا چکی ہوں گی۔ اگلے سال کے وسط تک عمران خان انہی چکروں میں پھنسے رہیں گے، تب تک نئی حکومت بھی بن چکی ہوگی۔ آخر میں یا انہیں چھوڑ دیا جائے گا یا پھر جلا وطن کر دیا جائے گا۔ جبکہ ادھر بشرا بی بی نے درخواست دائر کی ہے کہ خدشہ ہے کہ میرے شوہر کو جیل میں کھانے کے ذریعے زہر دے دیا جائے گا۔ گھر کے کھانے کی اجازت نہیں دی گئی، جیسا کہ ماضی میں قیدیوں کو سہولت دی گئی۔ ذمہ دار میڈیکل آفیسر کے ذریعے خالص خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ بشرا بی بی نے عمران خان کی جیل میں سیکیورٹی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ بشرا بی بی کی جانب سے وکیل سردار لطیف کھوسہ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرا دی گئی ہے۔ بشرا بی بی نے مزید درخواست کی ہے کہ ملاوٹ زدہ خوراک شوہر کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ شوہر کو وہ سہولیات بھی میسر نہیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ عمران خان کو جیل میں واک اور ایکسرسائز کی سہولت فراہم کی جائے۔ بھارت اور کینیڈا کے درمیان جاری کشیدگی کے درمیان سکھ تنظیم نے ایک بار پھر کینیڈا کے ایک گردوارہ میں ہندوستان مخالف ریلی کا انعقاد کیا۔ اس ریلی کے منتظمین پورے کینیڈا سے سکھوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جہاں وہ ہندوستان کے خلاف بات کریں گے، اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کریں گے۔ یہ ریلی کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے اس بیان کے بعد بلائی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کینیڈا بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہے، کیونکہ یہ ایک بڑھتی ہوئی اقتصادی طاقت والا ملک ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت ہمارے ساتھ مل کر کام کرے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سکھ لیڈر ہردیپ سنگھ کے بارے میں مکمل ثبوت مل جائیں۔ برٹش کولمبیا کینیڈا میں 18 جون کو دوستوں ہردیپ سنگھ کو مارنے میں ہندوستانی ایجنٹوں کے ممکنہ ملوث ہونے کے ٹروڈو کو دھماکہ خیز الزامات کے بعد ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ ہندوستان نے ان الزامات کو مضحکہ خیز اور متحرک قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ سکھ لیڈر تقریباً 25 سال پہلے پنجاب چھوڑ کر کینیڈا کے شہری بن گئے تھے۔ بھارت نے اسے جولائی 2020 میں تخریب کار قرار دیا تھا۔ کینیڈا کو نشانہ بناتے ہوئے بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ ہندوستانی سفارتکاروں اور مشنوں کے خلاف تشدد اور دھمکیوں جیسی چیزوں کو دنیا کے سامنے لانا ضروری ہے۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ اگر یہ کسی اور ملک کے ساتھ ہوا ہوتا
تو کیا دنیا اسے اسی طرح دیکھتی؟ جے شنکر نے صحافیوں سے کہا کہ کینیڈا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے معمول پر نہ لائیں، ہمیں گزشتہ چند سالوں سے کینیڈا اور کینیڈین حکومت کے ساتھ مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ مسئلہ بھی در حقیقت اسی کے گرد گھومتا ہے۔ اسرائیلی حکومت کے متنازع اقدامات کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور مقبوضہ علاقوں میں مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں نیتن یاہو سے نفرت میں اضافہ ہو گیا ہے اور لوگوں کی اکثریت ان کے وزیر اعظم رہنے کے خلاف ہو گئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ مظاہرے لگاتار 39ویں ہفتے میں جاری ہیں۔ نیتن یاہو کی کابینہ کے خلاف خود صہیونیوں کے مظاہروں میں ہر ہفتے شدت آ رہی ہے۔ مظاہرین نے نیتن یاہو حکومت کی عدالتی اصلاحات کو عدلیہ کے خلاف بغاوت قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ مذکورہ اصلاحات کے نتیجے میں عدلیہ کے اختیارات کم اور انتظامیہ کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی۔ نیتن یاہو کو رشوت ستانی اور مالی بدعنوانیوں کے مختلف مقدمات کا سامنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے مد مقابل پارٹیوں کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو عدالتی قوانین میں اصلاحات لا کر اپنی بدعنوانیوں کی پردہ پوشی اور اپنے خلاف کیسز کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی امور کے ماہرین حتیٰ کہ صہیونی مبصرین اور سیاست دانوں کا خیال ہے کہ مقبوضہ سرزمینوں کی موجودہ صورتحال اس غیر قانونی حکومت کی لرزتی بنیادوں اور تباہی کی جانب بڑھتے اندرونی حالات کی عکاسی کر رہی ہے۔ شمالی کوریا نے نیٹو کو عالمی نظام کے لیے سرطانی پھوڑے کی مانند خطرہ قرار دیا ہے۔ نیٹو یوکرین کی صورتحال کو اشتعال انگیز بنا کر عالمی نظام اور اقوام متحدہ کے منشور کے لیے کینسر کے پھوڑے کی مانند خطرہ بنا ہوا ہے۔ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کے درمیان فوجی اتحاد شمالی کوریا اور اس کے پڑوسیوں کے خلاف دشمنانہ عزائم کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکی قیادت والے اتحاد زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں اور ان کی جارحانہ اور برتری پسندی کی فطرت سے ممالک کی سلامتی اور خود مختاری کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن کے حواس باختہ ہونے کی نقل کر دی۔ ٹرمپ کیلیفورنیا میں ریپبلکن پارٹی کی ریلی میں بائیڈن حواس باختہ اور حیران اور پریشان ہونے کی نقل کرتے رہے۔ صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن کی نقل کی کہ وہ نہیں جانتے کہ سٹیج پر راستہ کہاں ہے اور وہ حیران اور پریشان نظر آئے۔ 77 سالہ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ 2024 کے انتخابات میں حصہ لیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے صدر جو بائیڈن پر شدید تنقید کی اور خبردار کیا کہ اگر آئندہ الیکشن میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ملک کی موت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن ملک کی تاریخ کا کرپٹ ترین اور نالائق ترین صدر ہے اور اگر وہ آئندہ 4 سال کے لیے دوبارہ صدر بن جاتا ہے تو ملک ہاتھ سے چلا جائے گا۔ امریکہ میں آئندہ سال نئے صدارتی الیکشن منعقد ہونے جا رہے ہیں جس کے لیے جو بائیڈن اور ٹرمپ سمیت امیدواروں نے ابھی سے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا ہے اور عوام سے فنڈ اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ مختلف ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے اس سال دوسری سماہی میں اب تک $35 ملین فنڈز اکٹھے کیے ہیں۔ یہ رقم دیگر تمام ریپبلک امیدواروں کی جانب سے جمع کردہ فنڈ سے کہیں زیادہ ہے، لیکن دوسری طرف جو بائیڈن نے اسی مدت کے دوران $72 ملین کے فنڈز اکٹھے کیے ہیں۔ اگرچہ ٹرمپ کے خلاف اب تک 4 فرد جرم عائد ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ 2024 کے صدارتی الیکشن کے لیے سرگرم امیدواروں میں سب سے آگے ہیں۔ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی باقاعدہ طور پر آئندہ صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اس ملک میں جمہوریت کو نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں اور میں ہمیشہ اپنے ملک میں جمہوریت کا دفاع کرتا آیا ہوں اور اس کے لیے لڑوں گا بھی۔ جو بائیڈن نے سابق امریکی صدر ٹرمپ کو ملک کے جمہوری اداروں کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ امریکہ اور مغربی ممالک یوکرین جنگ کے آغاز سے ہی اس جنگ میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ میں یوکرین کے ڈرون یونٹ کی بھاری نقصان پہنچنے کی ایک خبر دی ہے۔
امریکہ کے اس اخبار کے مطابق یوکرین کو موسم سرما کی آمد کے موقع پر جنگی ساز و سامان کی قلت پر تشویش لاحق ہے۔ اس اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ یوکرینی فوج کو ہر مہینے کافی نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کے 10,000 ڈرون طیارے تباہ ہو چکے ہیں، جو جنگ میں یوکرین کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک جنگ یوکرین کے آغاز سے ہی اس جنگ میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ نیدرلینڈ کی سولر سسٹم جیومیٹری سروے نے پاکستان میں آئندہ 48 گھنٹوں میں طاقتور زلزلے کی پیشگوئی کی ہے، جس کی شدت 6 یا اس سے زائد ہو سکتی ہے۔ زلزلہ پیما ریسرچ انسٹی ٹیوٹ سولر سسٹم جیومیٹری سروے نے چمن فالٹ لائن کو انتہائی طاقتور ممکنہ زلزلے کا ریجن قرار دیتے ہوئے سطح سمندر کے قریب فضا میں برقی چارج کے اتار چڑھاؤ کی اطلاع دی ہے، جس کی وجہ سے نقشے میں جامنی رنگ والے علاقوں بشمول بلوچستان میں آئندہ چند روز میں طاقتور زلزلہ آ سکتا ہے۔ یہ خبر وائرل ہوتے ہی ہر کوئی دوستو اضطراب میں مبتلا ہے کہ کیا واقعی پاکستان کو ایک خوفناک زلزلے کا سامنا ہے، جبکہ پاکستان کے نیشنل مانیٹرنگ سینٹر کی جانب سے بھی کوئی بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ یہ بات صرف پیش گوئیوں کی حد تک ہے یا پھر پاکستان کو واقعی کسی بڑے زلزلے سے خطرہ ہے۔ امید ہے دوستو کہ جلد ان کا بھی کوئی پیغام آ جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بتایا ہے کہ انسانی اعضاء کی غیر قانونی پابند کاری میں ملوث گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فواد گردوں کو غیر قانونی ٹرانسپلانٹ کے گینگ کا سرغنہ ہے۔ ڈاکٹر فواد نے تسلیم کیا کہ انہوں نے لوگوں کے غیر قانونی آپریشنز کیے۔ ڈاکٹر فواد کا ایک شاگرد جو موٹر مکینک تھا وہ بھی آپریشن کر رہا تھا۔ فواد اس سے پہلے بھی 5 مرتبہ گرفتار ہو چکا ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ ڈاکٹر فواد کے پورے گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 8 لوگوں کا گروپ تھا جو غیر قانونی آپریشن کرتا تھا۔ لاہور، ٹیکسلا اور آزاد کشمیر میں غیر قانونی آپریشنز کیے جا رہے تھے۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایک پورا گروہ تھا جو لوگوں کو ٹرانسپلانٹ کے لیے گھیر کر لاتا تھا۔ ان لوگوں کو گرفتار کرتے ہوئے پنجاب پولیس پر بہت پریشر آیا کہ ان لوگوں کو گرفتار نہ کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان ملزموں کے ٹرائل کے حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے۔ لاہور پولیس بہتر انداز میں کام کر رہی ہے۔ شوگر کا مرض دنیا کو تیزی سے اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اور ایک اندازے کے مطابق 2050 تک 1.3 ارب لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ اگر اس بیماری کو قابو نہ کیا جائے تو یہ مریض کو متعدد پیچیدگیوں اور صحت کے دیگر شدید مسائل میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شوگر میں مبتلا افراد عموماً اپنے بلڈ شوگر کی مقدار کو توازن رکھنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن میتھی دانے کا پانی ایک ایسی چیز ہے جو ان کے مرض کو قابو میں رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ میتھی دانہ جسم میں شوگر کے استعمال پر اثر ڈالتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق گرم پانی میں بھگوئے ہوئے تقریباً 10 گرام میتھی دانے کا استعمال شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق میتھی دانے میں موجود حل پذیر فائبر جسم میں موجود شوگر کے جذب ہونے کے وقت کو بڑھا دیتے ہیں۔ میتھی دانے کا پانی ہاضمے کو بہتر کر سکتا ہے۔ میتھی دانے کا پانی بھوک کو کم کرتے ہوئے وزن گھٹانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ میتھی دانے کا پانی کا باقاعدہ استعمال کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر دیتا ہے، دل کی صحت کو بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ میتھی مدافعتی نظام کو بھی بہتر کر سکتی ہے۔ میتھی دانے کے 1 سے 2 چائے کے چمچے رات بھر 1 گلاس پانی میں بھگوئیں اور صبح پانی چھان کر پی لیں۔ امریکہ میں ایک جوڑے نے ہوٹل کے ورکرز کو $2,000 تقریباً 3,20,000 پاکستانی روپے ٹپ دے دی، جس کی وجہ ایسی ہے کہ سن کر آپ کو بھی شاید خوشگوار حیرت ہوگی۔ یہ جوڑا آج سے 20 سال پہلے 12 فروری کے دن اسی ہوٹل میں پہلی بار ملا تھا۔ اس ہوٹل میں ملاقات کے بعد وہ رشتہ ازواج میں بن گئے تھے۔ تب سے یہ جوڑا ہر سال 12 فروری کو شام 7:30 بجے اسی ہوٹل میں جاتا ہے اور اسی میز پر بیٹھتا ہے جس پر ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ گزشتہ دنوں اپنی پہلی ملاقات کی 20ویں سالگرہ پر یہ جوڑا ایک بار پھر ہوٹل گیا۔
اور ہوٹل کے ورکرز کے لیے $2000 ٹپ دے دی۔ ہوٹلز کے مالک جم ہینکس کا کہنا ہے کہ یہ جوڑا بہت فیاض ہے، وہ ہر سال آتے ہیں اور بہت ساری ٹپ ورکرز کو دے کر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اپنی شناخت مخفی رکھنے کو کہا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کے نام نہیں بتا سکتے۔ روس کے ایک سیاستدان نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر پیوٹن کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ روسی صدر کے ناقص سیاسی رہنما ویلری سولوی نے انکشاف کیا ہے کہ پیوٹن نے اس سال فروری میں پیٹ کے کینسر کی سرجری کروائی ہے۔ اس کے مطابق 68 سالہ صدر حکمرانی کے لیے اپنی بیٹی کو تیار کر رہے ہیں اور وہ اگلے سال آخر میں صدارت کے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ پیوٹن گزشتہ 20 سال سے زائد عرصے سے روس کے حکمران ہیں اور اس سال جولائی میں روس کے لوگوں نے پیوٹن کو 2036 تک کے لیے آئینی صدر بھی منتخب کیا ہوا ہے۔ روس کے صدر پیوٹن دلچسپ شخصیت کے مالک ہیں اور سیاست کے ساتھ گھڑ سواری، تیراکی اور مارشل آرٹ کے فنون میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ کھیل کا میدان ہو یا مارشل آرٹ کا فن، گھڑ سواری ہو یا تیراکی، پیانو سے خوبصورت سریں بکھیرنا ہو یا آواز کا جادو جگانا، روس کے صدر پیوٹن ہر میدان میں طبع آزمائی کرتے پائے جاتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔